دینی ملی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ رب العالمین کی اس مبارک مسجد میں جمع ہونے، دین کی باتیں سننے اور اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا اس مسجد میں حاضر ہونا، دین کی باتیں سننا، اسے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے کہ ہم نے آپ کی بتائی ہوئی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ احسان جتلانے لگے مختلف لفظوں میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ جو دیہاتی لوگ آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائے ہیں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کیا قبول کیا ہے؟ اسلام قبول کیا ہے، ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اسلام اور ایمان میں فرق ذکر کیا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ایک شخص دین کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اور ایمان یہ ہے کہ وہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے وہ اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کلمے کے مطابق انسان کا عمل اور انسان کا کردار لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ تو ان لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا، ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کریں گے، تو تعلیمات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مسلمان کے لیے ایک مضبوط کردار کا اپنے آپ کو بن کر دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی دعوت پیش کی، جب صفا پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور علل اعلان لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے مکہ والوں، اسلام کو قبول کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مکہ والوں سے ایک سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ مشرکین مکہ نے کہا، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے ماحول میں اپنی دعوت پیش کی تو وہ توحید کی دعوت تھی۔ یہ توحید کی دعوت اتنی سخت اور اتنی کٹھن دعوت تھی کہ مکہ والوں کو اپنی سیادت اور اپنی قیادت، اپنی پوزیشن کے ختم ہونے کا ڈر محسوس ہوا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود مکہ والوں نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ مکہ والوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بہت مضبوط کردار پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے باوجود مکہ والے اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہمارا جو اطمینان ایک بینک پہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھروسہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات پر غور کریں گے، قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو اپنا کردار درست کرنے کی الگ الگ انداز میں ہدایت فرمائی ہے۔ کبھی ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ اے مومنو سچ بولو، جھوٹ سے بچو، ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ امانت داری کا خیال کرو، ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے ایک مومن کو اس کا کردار بلند کرنے
اور اپنا کردار صاف و شفاف رکھنے کی ہدایت کا حکم دیا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالوں کے ذریعے اس چیز کو سمجھایا ہے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ بننے کا حکم دیا ہے, اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو شہد کی مکھی کی طرح بننے کا حکم دیا ہے. شہد کی مکھی کی طرح بننے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمن مثل النحلہ لا یأکل الا طیبا ولا یخرج الا طیبا, کہ ایک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. شہد کی مکھی صرف پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے, اچھی چیزوں پر بیٹھتی ہے اور اچھی چیز ہی اپنے بدن سے نکالتی ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی اگر کسی لکڑی پر بیٹھتی ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی, اس کو تکلیف نہیں دیتی. آئیے ہم اور آپ مل کر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چھوٹی سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اپنا کردار شہد کی مکھی کی طرح بنانے کا حکم دیا ہے, اس کے اندر کتنی گہری باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بڑے مضمون کو, بہت بڑی بڑی باتوں کو بڑے مختصر لفظوں میں بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا. ان میں سے ایک خصوصیت, اس کو عربی زبان میں جوامع الکلم کہتے ہیں. جوامع الکلم یعنی بہت لمبی لمبی بات, بہت گہری گہری بات, ایک ایسی بات جسے بیان کرنے کے لیے کسی آدمی کو بہت لمبا وقت چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مضمون کو ایک بہت چند لفظوں میں بیان کیا کرتے تھے, سمندر کو پیالے میں بند کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مومن کو اپنا کردار سنوارنے کے لیے شہد کی مکھی پر توجہ دینے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں, شہد کی مکھی کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے. پاکیزہ چیز کھاتی ہے. اگر آپ شہد کی مکھی پر غور کریں گے تو وہ صرف پھلدار اور صاف ستھرے پھولوں پر یا صاف ستھری غذاؤں سے اپنی غذائیں لیتی ہے. اس میں مومن کے لیے پیغام ہے کہ وہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے, چاہے جتنے روزے رکھ لے, چاہے جتنے ذکر و اذکار کر لے, جب تک ایک مومن کی کمائی اور اس کی غذا حلال نہیں ہوگی اس مومن کا کردار صاف ستھرا نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کی تنبیہ فرمائی ہے. ایک عام مومنوں کو نہیں, مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں نبی اور ولیوں کو بھی اس چیز کی تنبیہ فرمائی ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ اے رسولوں پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو اللہ رب العالمین نے سب سے اہم چیز جو شہد کی مکھی کے لیے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو حلال رزق عطا کرنے کا, حلال رزق کمانے کا اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں مومن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے مومنو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان پاکیزہ چیزوں میں سے اپنا رزق تلاش کرو. تو یہ شہد کی مکھی کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ شہد کی مکھی پاکیزہ چیز کھاتی ہے. تو ایک مسلمان کو اپنا کردار سنوارنے کے لیے پاکیزہ اور حلال چیز کھانی چاہیے. شہد کی مکھی کے دوسرا پیغام اگر آپ دیکھیں شہد کی مکھی میں, تو شہد کی مکھی جو چیز اپنے جسم سے نکالتی ہے وہ بہت پاکیزہ چیز ہوتی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں. شہد ایک خالص پاکیزہ غذا ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اسی چیز کی طرف تنبیہ دلائی گئی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اگر گفتگو کریں تو اچھی گفتگو کریں, نیک گفتگو کریں,
سچی گفتگو کریں. جب آپ گفتگو کریں تو سچ بولیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کی تنبیہ فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچائی اختیار کرو. تو سچ بولنا یہ ایک مومن کے لیے انتہائی اہم چیز ہے. اس کا کردار سنوارنے کے لیے سچائی ایک بہت اہم چیز ہے. اور اسی طرح اگر آپ شہد کی مکھی میں غور کریں گے تو شہد کی مکھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تب وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے. یہاں ایک مومن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اصل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے مسلمان تکلیفوں سے دور رہیں. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے, ایک انسان کی زبان اور ایک انسان کا ہاتھ. دنیا میں انسان لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ سب سے زیادہ یا تو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے. زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, فتنہ و فساد میں حصہ لیتا ہے, کسی کی چغلی کرتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے. اسی طرح ہاتھوں سے انسان کسی پر ظلم کرتا ہے, جھوٹی گواہی میں شریک ہوتا ہے. ہاتھوں سے انسان لکھتا ہے, سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلاتا ہے, غلط چیزیں پوسٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے ایک مسلمان تکلیف سے محفوظ رہیں. اگر آپ شہد کی مکھی کی ایک چوتھی خصوصیت پر غور کریں تو شہد کی مکھی جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کے لوگوں کا تعاون کرتی ہے, وہ ایک ٹیم ورک کرتی ہے. جب کام کرتی ہے تو ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اسی طرف توجہ دلائی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت اچھے مثال اور بہت اچھی مثال اور بڑے اچھے لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, کہ مومن کی مثال آپس میں ایک عمارت کی طرح ہوتی ہے. جس طرح ایک عمارت کا دوسرا حصہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, بنیاد ڈھانچے کو سپورٹ کرتی ہے, ایک دیوار دوسرے دیوار کو سپورٹ کرتی ہے, اسی طرح مومن کو اپنی عملی زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو حوصلہ دینا چاہیے, ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح شہد کی مکھیاں ایک دوسرے کا تعاون کر کے ایک خوبصورت اور پاکیزہ چیز دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قائد تھے, سب سے بڑے ذمہ دار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی رتبہ اور دینی رتبہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا رہے تھے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ سے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جاؤ جا کے دوسری اینٹیں اٹھا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کا, تعاون کا ایک عملی نمونہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ قائد دراصل وہ ہوتا ہے جو صرف حکم نہیں دیتا, ایک جگہ بیٹھ کے لوگوں سے یہ نہیں کہتا جاؤ فلاں کام کرو فلاں کام کرو, بلکہ حقیقت میں قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ میدان میں اتر کر ان کے ساتھ ان کے کام میں شریک ہو. جو کام ایک متبعین کر رہے ہیں قائد بھی اسی طرح کا کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی میں آپ دیکھیں, غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ اکرام خندق کو کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلاڑی لے کر اترے
اور خندق کھودنے میں مسلمانوں کا تعاون کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جب ایک قائد اپنے ماتحت کے ساتھ کسی کام میں شریک ہوتا ہے تو ماتحت کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور حقیقت میں قائد وہی ہوتا ہے جو صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم دیے ہوئی چیز کو عملی طور سے تصور کر کے لوگوں کے سامنے اسے بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو شہد کی مثال، شہد کی مکھی کی طرح بننے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کی ایک دوسری خصوصیت پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی میں اپنے ذمہ دار کی یا اپنے حاکم وقت کی فرما برداری کا بہت جذبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کی زندگی پر غور کریں گے تو ان کی جو رانی ہوتی ہے، اس رانی نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے، اگر کوئی شہد کی مکھی اس رانی کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ اپنے گروہ سے اسے نکال دیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں، بسا اوقات اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے وقت ایک حاکم وقت یا ایک ذمہ دار کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی کی اطاعت میں اور اسی کی رہنمائی میں ایک قوم آگے بڑھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم نہ دے۔ شہد کی مکھی ایک اور بہت اہم کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتی، بلکہ وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے، شہد تلاش کرنے کے لیے حلال طریقے سے کوشش کرتی ہے، مختلف جگہوں پر جاتی ہے، مختلف پھولوں سے اپنا رس تلاش کرتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو حلال کمائی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ نہیں جاتا کہ میں اللہ رب العالمین کا ایک مومن بندہ ہوں، اگر اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں رزق رکھا ہے تو اللہ رب العالمین مجھے رزق دے گا۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر کسی شخص کا امتحان ہو، وہ امتحان کی تیاری نہ کرے، یہ سوچے کہ اگر میری تقدیر میں اللہ نے پاس ہونا لکھا ہے تو میں پاس ہو جاؤں گا، وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اسی طرح ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے لیے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی، بھاگم دوڑ کرنے کی توجہ دلائی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شہد کی مکھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے پر مسلمان کو ابھارا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرح بنو۔ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، جب شام میں اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے اس حدیث کا مفہوم اتنا گہرا ہے رزق حلال کا، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو پرندے کی طرح بننے کا حکم دیا ہے۔ پرندہ اپنی جگہ پر، اپنے گھونسلے پر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ صبح صبح رزق حلال تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، دن بھر جنگلوں میں پھرتا ہے تاکہ وہ رزق حاصل کرے، اور شام کو جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ عبادتیں ادا کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد ایک مومن صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، روزی تلاش کرے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے جائز طریقے اختیار کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے ضرور روزی سے نوازیں گے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کی دوسری خصوصیت پر غور کریں گے تو شہد کی مکھی لگاتار محنت کرتی ہے، وہ سست نہیں پڑتی، لگاتار محنت کرتی ہے شہد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ موقع کو غنیمت جانتی ہے، جب پھول کھلتا ہے، مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں،
موسم میں بہار آتی ہے تو وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں ایک مومن کے لیے پیغام ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے جو اسے اپنی زندگی میں موقع دیے ہیں وہ ان موقع کو غنیمت جانے اور رزق حلال تلاش کرنے کے لیے اچھے موقع کو اور مناسب موقع کو استعمال کریں. محترم حاضرین، یہ وہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو میں نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.